अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं खबर घुमन, अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अगरचे सियासी तमाज़त अपने अरूज पर है, प्रोग्राम में इस पर आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आपने हमारी हेडलाइंस में भी जाना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें हमने लातादाद जानों के नजराने पेश किए। ये जो अनथक और आसाब शिकन जंग थी काफ़ी प्रोलॉन्ग थी, लेकिन इसमें हमें कामयाबी तब मिली जब हमारी सियासी और फ़ौजी क़यादत यकजान हुई। नासूर का सर जो है वो तो कुचला जा चुका है, लेकिन अभी भी इसकी बाक़ियात कहीं कहीं मौजूद हैं जो कि गदर मचा रही हैं। आपने जाना बलूचिस्तान में ISPR ने जैसे कि हमें बताया कि वहाँ एक ऑपरेशन किया जा रहा था और इस दौरान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 सपूत जो हैं वो धरती माँ पर कुर्बान हो गए। इससे पहले 20 दिसंबर और 23 दिसंबर के दिन ऐसे हैं जब शहादतें हो चुकी हैं वहाँ, और हम बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात तवातर से देख रहे हैं। अयाज़ साहब, जब भी इस तरह से सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात की बात होती है तो जो अंदरूनी इंतशार है उसको भी दोष दिया जाता है। क्वेश्चन इस दिस कि बलूचिस्तान ही क्यों ऐसी ताकतों का एक सॉफ्ट टारगेट होता है हमेशा? नहीं, देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो नहीं है, उसके ख़ास उसके अवामल हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बलूचिस्तान के, वहाँ की कंडीशंस हैं जिससे ये चीज़ें होती हैं। और लेकिन एक चीज़ हमें वो देखनी चाहिए कि जितनी शिद्दत से पहले वहाँ पे शोरश थी, अब ऐसे नहीं, इक्का दुक्का वाक़यात वहाँ पे ज़रूर होते हैं। कई लोग हैं, कई तंजीमें हैं जिनके नाम हम जानते हैं, वो भी वहाँ पे सरगर्दा हैं। जो पुराना फाटा था वहाँ भी वो शोरश ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये ऑन गोइंग बैटल होती है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजें कितनी देर रहीं? 17 साल रहीं वो, लेकिन जो उनके अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सके। हमारा प्रॉब्लम तो बहुत ही संगीन था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, और ये यकमुश्त या ओवरनाइट ये ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो आप मिला रहे हैं कि वहाँ का और अंदरूनी खलफशार, ये बिल्कुल और नौइयत का है, वो और चीज़ है, तो इसको नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा सलमान साहब, ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कहा जाता था कि दहशतगर्दों की कमर हमने तोड़ दी है, लेकिन ऐसे में कुछ इंडिया की जानिब से ख़तरात इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ये कब तक चलेगी जंग और कब तक हम इन ख़तरात का तदारुक कर लेंगे? देखें आयशा, ये जो दहशतगर्दी की जंग थी बुनियादी तौर पे तो ये पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये लड़ी जंग और हमारा बड़ा माली और जानी नुकसान हुआ। असल सवाल ये है कि बलूचिस्तान जैसा जो हसास सूबा है, ये टारगेट क्यों है? वहाँ पर इस तरह के वाक़यात क्यों रुकने नहीं पा रहे? इसलिए कि सी पैक के हवाले से, गवादर की बंदरगाह के हवाले से, और बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं कि वो उन मंसूबों पे जो जब पाए तकमील तक पहुँचेंगे तो बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी वहाँ के नौजवानों में था। वहाँ पर ये तरक्की और खुशहाली का अमल तेज़ तर होगा तो वो एहसास महरूमी का ख़ात्मा होगा। और बात ये कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों कर, जब हम ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी का जिन काबू कर लिया है और दुनिया में इस बात को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने वाक़तन इसमें एक पेशरफ्त, बल्कि ये जंग को नतीजा खेज़ बनाया है, तो ये किसको हज़म नहीं हो पा रहा। और दूसरा, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, वहाँ की सरज़मीन के हवाले से पाकिस्तान तो पहले दिन से इतनी बड़ी कुर्बानियों की तारीख रकम करने के बावजूद हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम वहाँ पर मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो अपनी ताकत के नशे में वहाँ पर मुसल्लत होना चाहती थी, उन्हें लाके उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया और पेशरफ्त हुई है। ये दो चीज़ें जो है ये हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो पा रही कि एक तो पाकिस्तान का जो इमेज बैरूनी सतह पे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मौसर जंग लड़ी है और उसके नतीजे सामने आए हैं, और दूसरा अफ़गानिस्तान में। अब बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी वो सारा मामला पाया तकमील को नहीं पहुंचा, और अफ़गानिस्तान के मखसूस इलाके जहाँ पर भारतीय राह और अफ़गान NDS उनका एक गठजोड़ है, वो तवील अरसे से वो वहाँ पर दहशतगर्दी के मराकज़ उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें वहाँ से टारगेट दिए जाते हैं। और बलूचिस्तान इसलिए भी उनका टारगेट है कि बलूचिस्तान एक बहुत हदूद अरबा के, आप देखें ना कि ज़मीन के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है और बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के वहाँ पर, और ये कुलभूषण यादव का नेटवर्क भी वहाँ पर था, और वो जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनके अज़ाइम भी बलूचिस्तान के हवाले से डके
چھپے نہیں ہیں. لہٰذا وہ جو آپ نے کوشچن ایاز صاحب کو کیا ہے نا, بات ہے کہ ساری صورتحال میں دشمن کا ٹارگٹ جب سیکورٹی فورسز ہوں تو پھر تو پوری قوم کی آنکھیں کھلنی چاہیے. اور پاکستان کے اندر آج جو انتشار اور خلفشار ہے, ایک اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے. اور دشمن کو جب پتہ چل جائے نا کہ فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہے ایک مکے کی مانند, تو پھر وہ انہیں شکست دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن پروفیسر صاحب ایف سی پر ٹارگٹ کرنے, ایف سی کو ٹارگٹ کرنے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں بلوچستان اسپیسیفکلی؟ دیکھیے وہ تو ایک طرح کا مقابلہ ہے نا, یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ٹیررسٹ گروپس کیوس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کا آپس میں چونکہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس لیے ادھر سے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں, ادھر سے لوگ مارے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں ٹیررزم یا ایکسٹریمزم رہا ہے, جتنا پاکستان میں تھا, وہ قابو تو پاکستان میں آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ گروپس جو ہے نا, ان کو ہم کہتے ہیں سلیپر سیل بن جاتے ہیں, موجود ہیں لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ کے تلاش میں پروفیسر صاحب, تو موقع انہیں مل جاتا ہے, وہ ملتا ہے بعد میں کچھ عرصے کے بعد. دوسرا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بارڈر کراس کر جاتے ہیں, بارڈر کراس کر کے پھر واپس آ گئے جب حالات دیکھا, کوئی لنکیجز ہیں. اور تیسرا ہوتا یہ ہے کہ جو باہر کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ایجنڈے کے حوالے سے اس قسم کی تحریکوں کو مدد کرتے ہیں. مثلا ایسے لوگ جو پاکستان کے ڈیسیڈنٹس جو بنے ہوتے ہیں نا, وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں, کینیڈا بیٹھے ہوں, انگلینڈ بیٹھے ہوں, یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, وہاں پاکستان کی مخالف قوتیں, وہ ممالک جو پاکستان کے خلاف ایجنڈا رکھتے ہیں, وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ ایمبیسی کے لوگ رابطہ کرتے ہیں, ان کے بہت سے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو چلاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر بلوچستان کا علاقہ ایسا ہے, کہیں بیرن ہے, کہیں پہاڑیاں ہیں, تو وہ چھپنا بڑا آسان ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا ایریا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل اکنامک پالیٹکس کے حوالے سے یہ گوادر کے علاوہ پورا بلوچستان بڑا اہم ہے. ایک تو معدنیات کے ریسورسز ہیں جو کہ ابھی تک پوری طرح ڈسکور نہیں ہو پائے ہیں, پوٹینشل ہے وہاں پہ لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف گوادر ایک پورٹ بنتی ہے, بہت بڑا لنک بنتا ہے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. تو اس طریقے سے جو پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ روڈز ہوں گی, یہاں پہ ریلوے لنکیجز ہوں گے, یہاں پہ پائپ لائنز ہوں گی جو ایک ریجن سے دوسرے ریجن کو جائیں گی, یہ خواب کو مشکل کرنے کے لیے تاکہ یہ ریئلائز نہ ہو کیونکہ پاکستان کی اکانومی اس سے اوپر جائے گی, اس کی وجہ سے بھی بہت سی پاورز جو ہیں وہ اس قسم کی سچویشن کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن روٹس آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کے سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنا ہے. دوسرے اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو, انٹلیکچوئلز کو, تھنک ٹینکس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے انٹرنل حالات کے اندر ایکسٹرنل ایجنڈے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ کس طرح ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے بالکل, آپ نے میکنزم بھی اس کا بتا دیا. ہاؤ ڈو یو کنیکٹ خاور, آپ کے خیال میں سیکیورٹی ادارے کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جو شہداء ہیں نا, دیکھیں ذرا, نائب صوبیدار کا جو گلزار ہے ان کا تعلق میاں والی سے ہے, سپاہی فیصل کا تعلق حافظ آباد سے ہے, سپاہی عبد الوکیل کا تعلق پشین سے ہے, سپاہی شیر زمان کا تعلق کوہاٹ سے ہے, سپاہی جمال کا تعلق ڈیرہ بگتی سے ہے, عبد الرؤف سپاہی ان کا تعلق ڈی جی خان سے ہے, فقیر محمد کا تعلق جو ہے مظفر گڑھ سے ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا لاہور میں کہ جی دیکھیں لاہوریوں نے یا پنجاب نے ہمارے ساتھ کیا کیا, یا سندھ میں کھڑے ہو کے بات کی جاتی ہے کہ جی پنجاب غاصب ہے, یا کسی اور حلقے سے کھڑے ہو کے سیکیورٹی اداروں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ وہ شہداء ہیں جو پاکستان کے تمام کونوں سے وہ ہماری حفاظت کے لیے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. باقی ملک کے جو اندرونی حالات ہیں وہ دیکھیں, وہ کوئی بھی ملک ہو اس کی ریفلیکشن کسی نہ کسی سطح کے اوپر آتی ہے. اب پوری دنیا کے ابھی ریسنٹلی جو خبر آئی, جو یورپین یونین نے جس کو اس خبر کو ڈسکلوز کیا, جو ڈس انفارمیشن ہمارے ملک کے حوالے سے, ایگزیکٹلی ہمارے ملک کے حوالے سے جس طرح کی انفارمیشن پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے, ہمارے ملک کے اندر جو خام خواہ کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے,
کہ جی بلوچستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ علیحدگی پسند کی تحریک ہے، ان کے پیچھے یہ کھڑا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، پنجاب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کنیکشن بنتا ہے. تو میرے خیال میں ملک کے اندر اگر سیاسی استحکام ہوگا، اگر ہمارے اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا جس طرح کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اب تو کافی تواتر سے کیا جا رہا ہے، تو آپ کو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے آپ وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ ملک کی حفاظت کر سکیں گے. اور میرے خیال میں دس از دا ہائی ٹائم کہ کم از کم ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی سیاست ضرور کریں، ایک دوسرے کو ضرور ہدف تنقید کریں، لیکن یہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا کہ یہ عمران خان ہے تو وہ یہودی ایجنٹ ہے، نواز شریف ہے تو وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، بلاول بھٹو ہے تو وہ کسی تیسرے ملک کا ایجنٹ ہے، اس سے میرے خیال میں ہمیں باہر نکلنا چاہیے. دوبارہ سے میں کہوں گا دیکھیں کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں پورے ملک سے ہیں، اور جہاں تک ہے بلوچستان کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہے، بلوچستان کا جس طرح سلمان غنی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہاں کے جو جیوگرافیکل کنڈیشن ایک صاف ٹارگٹ بالکل ہے، وہاں پہ جو اس طرح کی مانیٹرنگ نہیں کی جا سکتی جس طرح کی ہونی چاہیے. اور دوپہر کو جب یہ واقعہ ہو تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے یہ جو ہے نا کہ انتظار کرتے رہنا، کوئی واقعہ ہو تو اس کے اوپر رد عمل دینا ہے. تو میرے خیال میں جب ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی ہے، ڈوزیئر ہم نے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو ہمیں اکراس دا بارڈر بھی یہ جو سینکچریز ہیں ٹیررسٹ کی ان کو ٹارگٹ کرنے میں کوئی میرے خیال میں اس میں جو لات و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور دس از دا ٹائم کہ ہمیں تھوڑا سا ایگریسو موڈ میں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خبر خراج عقیدت پیش کر کے آپ نے بہت اچھا کیا. جو شہیدوں کا نام لینا ہے یا مٹی سے ان کے ناطے کا تذکرہ کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے، یہ ہم پہ لازم ہے. بہت شکریہ، آپ نے سب کا انفرادی طور پر نام لیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ یہ قومی فوج ہے. جی بالکل، ہر علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور اس مٹی پہ وہ فدا ہوئے ہیں، اور اس کے لیے پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے، انکلوڈنگ تھنک ٹینک ٹیم. کچھ آگے بڑھتے ہیں اور تذکرہ کر لیتے ہیں. خبر اگر سیاسی میدان سے ریلیٹ کر ہی رہے تھے تو ہم ابھی اسی کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. آج پی ڈی ایم کا ہم نے لاڑکانہ میں پڑاؤ دیکھا. ایک بڑی سیاسی رہنما کی برسی تھی آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی، اور وہاں مریم نواز وفد کے ہمراہ پہنچی. مریم نواز کی آواز میں بھی کڑک تھی، بلاول بھٹو زرداری بھی گرجدار آواز میں بولے. انہوں نے جیلیں بھرنے کا وعدہ لیا، پھر انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی. یعنی ان کے اہداف جو ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، لیکن کیونکہ ایئر اینڈ ہے تو ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ابھی تک اپنی اس تحریک میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے. ایاز صاحب، بڑی بصیرت ہے آپ کی، ہر میدان سے آپ کا تعلق رہا ہے تقریباً. یہ بتائیں جتنی ابھی تک پی ڈی ایم نے منازل طے کی ہیں، اس سے حکومت کتنا لرزی، ایک پیج کتنا کھسکا، یا اپوزیشن دوبارہ سے کتنی ان ہو سکی قومی سیاست میں؟ ایک تو میں کہوں گا پھر سے کہ بلوچستان میں جو شورش ہے جی جو کے پی کے میں ہے، اس کا کوئی تعلق، یہ جو پی ڈی ایم وغیرہ کر رہی ہے نارمل پولیٹکنگ ہے جو ایک جمہوریت میں ہوتی ہے. اس کو خدارہ وہاں سے مت جوڑیے، ان کے عوامل اور ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں، اور اس میں ہم جائیں تو بہت وہ لمبی ہم بحث میں پڑ جائیں گے. تو اس کو یہ مت جوڑیں کہ اس کا ہم وہ جوڑ رہے ہیں، یہ بالکل اور چیز ہے. ٹھیک ہے ایسا. جہاں پی ڈی ایم کی آپ بات کریں، دیکھیے اگلے ہفتے ہمارا پروگرام ہوگا تو یہ سال بیت چکا ہوگا. کچھ تھوڑا سا ہم جائزہ تو لے لیں گے کہاں سے بات شروع کہاں سے ہوئی. پچھلے سال کے آخر میں یہی ٹائم تھا جب ایک قانون پارلیمنٹ کے سامنے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا. وہ ایک توسیعی بل تھا. اشارہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، پتہ نہیں کیوں کیا تھا لیکن کیا تھا. وہ بل آ گیا. پارلیمنٹ نے فرمان برداری کا ایسا مظاہرے دکھائے کہ شاید اس کی نظیر پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی تب وہ فرمان برداری کے تمام ریکارڈ ٹھیک ہے ایسے انہوں نے وہ دکھائی کہ انہوں نے وہ سب کچھ کر کے وہ توسیع بل وہ پیش کر دیا. اچھا، بات ہو رہی ہے کہ جی فلانے اداروں کے سربراہ انہوں نے الیکشن، بھائی الیکشن تو 2018 میں ہوا تھا. یہ توسیع بل تو آپ کے سامنے دو سال بعد آ رہا تھا، 2 سال یا 1.5 سال بعد آ رہا تھا. تو تب تو آپ فرمان برداری آپ دکھا رہے تھے، تو پھر آپ کا اعتراض کیا بنتا ہے؟ ایک صاحب ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب ہیں، محمد زبیر صاحب.
उनकी मुलाकात होती है फौज के सरबराह के साथ, एक मुलाकात होती है, दूसरी मुलाकात होती है। ज़ुबैर साहब जो हैं, उनके जो वालिद साहब हैं वो भी इसी फौज का हिस्सा थे। उनका रोल 71 में क्या था, उस बहस को रहने दीजिए और एक तरफ आप रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो 2 मुलाकातों के बाद अचानक ऐसे बात होती है कि बयानिया आ जाता है, मुज़ाहमत आ जाती है, तकरीरें लिखी जाती हैं। भाई तकरीरें आपको लिखनी चाहिए थी या तकरीरें अदा करनी चाहिए थी 2018 के फौरन बाद जी। वहां से लेके यहाँ तक मौलाना फजल रहमान 2 साल बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, मुंह से कोई एक लफ्ज नहीं निकल रहा। 2 साल की चुप के बाद एंट्री अपनी सियासत में डालते हैं, इस्लामाबाद में एक धरने करने की कोशिश करते हैं। धरने में जो इज्जत वो थोड़ी सी जो रह गई थी, वो चौधरी परवेज लाई का उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने बच बचा के कहा कि मौलाना साहब आप जाने दें, बस यहाँ तक ये करें और अपनी जग हंसाई आप ना करें, अब यहाँ से वापस आप चले जाए। और कहा कि हाँ जी अग्रीमेंट हुई है, फलाना हुआ है। उस अग्रीमेंट क्या हुई, उनसे क्या कहा गया, ना मौलाना साहब बताते हैं, और चौधरी परवेज लाई वैसे समझदार आदमी है, वो ऐसी बातों में करते नहीं है। तो अब हमें क्या ये तमाशा दिखाया जा रहा है, हम इस्तीफे देंगे फलाने। भाई इस्तीफे देने थे तो 2018 के इलेक्शन के बाद आपको हल्फ लेना ही नहीं चाहिए था। इतना आपको इलेक्शन पे शक था तो आप कहते हैं हम असेंबली में नहीं जाते। जो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक थी, मार्च 7 को जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, जब पीएनए ने इल्जाम लगाया धांधली है, 4 दिन बाद सूबाई इलेक्शन होने थे, पीएनए वालों ने कहा हम इसका बॉयकॉट करते हैं जी। और वो बॉयकॉट मौसर था। ये नहीं जैसे ये पीडीएम कर रही है, सेनेट में भी जा रहे हैं, कौमी असेंबली में भी जा रहे हैं, फरमान बरदारी के बेनजीर मुजाहरे भी दिखा रहे हैं, अब कौम को बता रहे हैं बयानिया फलाना टिमकाना ये जो है करके इनका क्या वो हासिल क्या होगा। अब ये जो है कुछ बात बन नहीं रही है। देखिए ये जो गवर्नमेंट है जी, इस साल इसने 3 मुजाहरे भुगताए हैं जी। पिछले साल के आखिर में मौलाना फजल रहमान को भुगताया जी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो आए, वो यहाँ से चले गए। अब ये पीडीएम वाले हैं, अब पीडीएम के वाले और दोनों जो पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और मौलाना, कोई लाठी नहीं चली, कोई टेयर गैस नहीं चली, खुद ही वो वहां से वापस हो गए। ये पीडीएम वाले कर रहे हैं। अब ये पीडीएम वाले चाहते क्या कि इनकी वो मतलब ये बात बने कैसे, बेड़ा गर्क तो हो लाहौर के लोगों ने, पुराना शहर जो है वो वहां पे जलसे में आया नहीं है और सारी की सारी वो हो गया। लेकिन आप हैं कभी आप बाहर से मिला रहे हैं, कभी बलूचिस्तान से मिला रहे हैं, कभी किससे मिला रहे हैं, इनकी बात नहीं बन रही। भाई अगर इनकी बात बन जाए तो हम भी शामिल हो जाए। और ये हर बात आप जो तजादात को हर बार नुमाया करके जो कोड़े हैं ये बरसाते जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमने इसका जवाब भी कहीं ना कहीं ढूंढना है कि आखिर इनसे बात क्यों नहीं बन रही, इन तजादात के साथ ये अपनी तहरीक में कहाँ तक कामयाब होंगे। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। सलमान साहब, सवाल आपके सामने है कि लाहौर जलसे के बाद जिन गलत फहमियों या खुश फहमियों को तक़वियत मिली थी, आपके ख्याल में आज के जलसे से उनका अजाला हुआ? क्या इम्पैक्ट है आज के जलसे का मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की तकारीर से? देखिए आयशा, हम लोग हमेशा भुट्टो ख़ानदान को विलन के तौर पे देखते रहे हैं, लेकिन सियासी तारीख़ अगर उठा के देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फांसी का फंता ले लिया था, लेकिन पसपाई इख्तियार नहीं की थी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रोका गया कि आप पाकिस्तान ना आए, चूँकि एक लंदन में मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो एक जरी और बहादुर खातून थी, एक ज़हीन खातून थी। वो उस सब बातों से सरफ नज़र बरत के पाकिस्तान आई। कारसाज का बम धमाका, वो भी शायद उन्होंने मैसेज को कबूल नहीं किया कि सियासतदान बेचारे फांसियाँ भी ले लेते हैं, जेलों में भी चले जाते हैं, भुगतते भी हैं। और आज आप देख लें कि बेनज़ीर
उन्होंने भी बनाया जिन्होंने भुट्टो की फांसी पे मिठाइयाँ तकसीम की थी। और वो लोग ख़ास तौर पे मैं मियाँ नवाज शरीफ का कहता हूँ जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा खून खौलता है, उनकी आंखों में भी आंसू देखे गए। तो मेरा ख्याल है कि उस जलसे को हम इसी तनाज़ुर में देखें कि आज जो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की हैं कि मैं बतौर जर्नलिस्ट कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स डैमेज हो। मेरा मत में नज़र ये नहीं है, हमने भुट्टो शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जलसे उनकी लॉन्ग मार्च भी देखी है। मेरा ख्याल था कि इस पे अयाज साहब अगर बात करते तो ज़्यादा बेहतर करते, चूँकि इन्होंने उनकी लीडरशिप भी देखी है, उनके साथ काम भी किया है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी किसी एक बात पे आना चाहिए। और ये जो मैंने पिछले हफ्ते भी एक बात की थी और बड़े दुखी दिल के साथ कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को निगेट किया जा रहा है। हर एक को करप्ट, बददियानत, डाकू, खाइन, यहूदी एजेंट, वतन दुश्मन। क्या पाकिस्तान ने ये पनीरी आई है सियासतदानों की? और ये एक प्लान्ड है, ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सियासतदानों को। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में ये चोर और डाकू क्या सिर्फ सियासतदान ही है? क्या ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? क्या हमारे अंदर लोग मौजूद नहीं है? आप ज़रा उठा के देखें केसेस, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट सियासतदानों से भी ज़्यादा मुल्क को लूटते रहे, उनका कोई नाम नहीं है। इसीलिए कि बात वो जो ग्रैंड डायलॉग की बात है ना, मैंने कल इसीलिए कहा था कि अब तो जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक PDM का सौदा बिकने वाला नहीं है, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। वो बात ये कि वो इसी जगह पे खड़े रहें, लेकिन हालात का रुख भी देखें क्या है। वो नदीम अफजल चंद से माजरत के साथ कि जी मुख्तारिया गल बद गई है और फड़ी चढ़ाव आते रहते हैं इस तरह की तहरीक के अंदर। और मुझे तो आने वाले 2 महीने खासे सिग्निफिकेंट नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अवाम ने जिस हुकूमत को मैंडेट दिया है ना, उसको वो मुद्दत जरूर पूरी करनी चाहिए। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैंडेट आपको किसी चीज़ का मिला है, आप किसी और को खुश करने की कोशिश करें। आप कहें कि जी फौज मेरे पीछे खड़ी है, फौज पाकिस्तान। अभी जो खावर ने बात की मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने सारों का बताया कि ये सातों जो हमारे जवान थे ये कौमी फौज है, पाकिस्तान की फौज है, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी पॉलिटिकल फोर्सेस की जागीर नहीं है। तो बात ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कोई अपना ज़ाब्ता इखलाक भी बनाना चाहिए। पाकिस्तान के सारे सियासतदान चोर और डाकू नहीं है, और सियासतदानों को चोर और डाकू कहना बड़ा आसान काम है। असल में जो लोग बाकी हैं वहां पर हमारे सबके पर जलते हैं। तो लिहाजा ये मामला जो आगे की तरफ जाना चाहिए और पाकिस्तान का जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए। जो पाकिस्तान की स्ट्रगल के खालिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में पाकिस्तान बना था। और आज जो सूरत हाल हम जब बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कम से कम पाकिस्तानियत की सोच है उसे जरूर बुरकार लाना चाहिए। आज का जलसा जो है ना वो बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी का जलसा था। और हर साल 27 दिसंबर को जलसा होता है, अच्छा जलसा होता है इनका, बड़ी वहाँ अकीदत का इजहार होता है जो है भुट्टो फैमिली के साथ। लेकिन फ़र्क इस दफ़ा सिर्फ ये था कि पहली दफ़ा इस जलसे में PMLN की टॉप लीडरशिप और JUI की सीनियर लीडरशिप ने हिस्सा लिया। तो ये एक नई बात है। लेकिन जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक है, इश्यूज आज भी वही हैं इस जलसे के बाद जो इस जलसे से पहले थे। यानी जो बातें जलसे से पहले की जा रही थी कि इनके खिलाफ हम मार्च करेंगे, उसी बात को रिपीट किया गया है। इस्तीफों की भी 1-2 ने बात की है कि हमारे पास जमा हो रहे हैं, हाँ कि इस्तीफे हो रहे हैं। तो ये बातें अभी तक पहले से भी यही थी, अब भी जो है वो यही कही गई हैं। तो इस लिहाजा इस जलसे से कोई नई डायरेक्शन अपोजिशन की पॉलिटिक्स की हमें नज़र नहीं आती, वही है जो पुरानी थी। अब सिर्फ देखना यह है कि जनवरी में ये जो 2 इश्यूज़ हैं, 3 इश्यूज़ कहना चाहिए, ये एक तो इस्तीफों का इशू, एक लॉन्ग मार्च का इशू, एक ज़िमनी इंतखाबात, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या एटीट्यूड होगा ये डिटरमिन करेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, कहा जाता है उन्हें। लेकिन अगर आप इस बुरे भले को एनालिसिस करें तो 80% क्रिटिसिज्म पॉलिटिशियन एक दूसरे का करते हैं, 20% आप कह लें कि दूसरे लोग करते हैं। तो हम कह देंगे कोई बात, कोई और कह देगा। लेकिन अगर आप उसको आर्गूमेंट को जो हम भी रिपीट करते हैं, वो बेसिकली वही आर्गूमेंट है जो दोनों तरफ के ड्रम बीटर्स, हर पार्टी के ड्रम बीटर्स हैं, जिन्होंने टेलीविजन पे आके जलसे में आके दूसरे को रगड़ती है, बुरा भला कहना जरूरी होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना बना ले पॉलिटिकल लीडर्स, तो मेरा ख्याल है माहौल बेहतर होगा, सियासत बेहतर होगी और जमहूरियत सिक्योर होगी। जमहूरियत इस तरह से सिक्योर होगी कि ज़ाब्ता अखलाक बना लिया जाए। खावर, आप आइंदा 90 दिनों में सेनेट इलेक्शन, इस्तीफे, धरने या दरमियानी रास्ता क्या देख रहे हैं?
دیکھیں ایک تو جو کہا گیا نا کہ ہم بھٹو خاندان کو ہمیشہ ولن کے طور پر دیکھتے رہے، میرے خیال میں پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بھٹو خاندان کو ایک سیاسی خاندان کے طور پر لیا جاتا رہا ہے۔ آج کے جلسے کو لے کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ 90 دن کے اندر پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہے کس کروٹ بیٹھیں گے، 2-3 ٹیک اویز ہیں آج جلسے کے۔ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ جی 2008 میں جب آ گئے تو ہم نے اس وقت تمام خدشات کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف ہم نے سوچا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو وقت پورا ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے ٹائم پورا کیا 5 سال، اس کے بعد ہم نے 5 سال پورے کیے۔ تو کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ یا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتے؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ جو روش اپنائے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار وہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ایک ہم لانگ مارچ کریں گے، جتھا لے کے آئیں گے اور اسلام آباد میں ایک حکومت الیکٹڈ اس کو گھر بھجوا دیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا عمران خان کے اپنے ووٹر سپورٹرز نہیں ہیں؟ وہ بھی انہوں نے بھی جلسے کیے، ان کے بھی وہ پھر آپ کے خلاف چڑھ دوڑیں گے۔ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے کو جب تک یہ برداشت کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو اسی طرح کے جو ہے مسائل ہوتے رہیں گے۔ 2008 2013 2018 الیکشن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہی ہے کہ ہارنے والے نے کبھی بھی جیتنے والے کا جو ہے وہ نتیجہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں۔ سوالات اٹھانا سیاستدانوں کا کام ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ کے اندر ابھی بھی وہاں پہ شور مچا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میرا الیکشن چوری ہے، وہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے، باقی ماندہ جو ہے 3-4 ہفتے ان کے باقی رہ گئے۔ لہذا سیاستدانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا اگلا الیکشن اگر ہمیں چاہیے کہ جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو تو اس کے لیے کیا پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں جو اب تو بات بہت واضح ہو گئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خود کی طرف سے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ سے ہم نے استعفے دینے کا بات بھی نہیں کی تھی، ضمنی انتخابات میں ہم نے حصہ لینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میدان نہیں خالی چھوڑ سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، تو سیاست چلتی رہے گی۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، ہمیشہ سیاست کے اندر کچھ ٹریک 1 چل رہا ہوتا ہے، کچھ ٹریک 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اے عمران خان کو سڑا پیچھا چھڑوا دیو، باقی جنہوں مرضی تسی بٹھا دیو، تو وہاں سے جواب ملتا ہے بھئی عمران خان کو ہم اگر عمران خان سے پیچھا چھڑوائیں تو اب آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں گالی دینا شروع کر دے گا۔ ادارہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں پارلیمان میں آ جائیں، اور پارلیمان کے اندر آپ دنیا جہان کی جو بات کرنی ہے بیٹھ کے کر لیتے ہیں، گالیاں بھی نکالیں۔ دنیا کے اندر پارلیمان کے اندر جو ہے سیاستدان بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہدف تنقید کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، کرسیاں بھی اٹھا کے مارتے ہیں، مکے بھی مارتے ہیں۔ 2008 جس اسمبلی میں ایاز صاحب تھے، ایاز صاحب کے سامنے ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ ابھی بھی کلپ موجود ہے جس میں کیپٹن صفدر صاحب اور حقان عباسی صاحب وہ کافی اس وقت مکے شکے چلے تھے۔ لہٰذا پارلیمان کے اندر آ جائیں، لڑائی جھگڑے وہاں پہ کریں، باقی یہ پارلیمان سے باہر کسی کی کوئی دکان نہیں چلنے والی۔ یہ جلسے ولسے ہوتے رہیں گے، جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا کہ پہلے بھی لانگ مارچ ہو گئے ہیں تو ایک اور آ جائے گا لانگ مارچ۔ پارلیمان کے باہر تو بڑی دکانیں چلتی رہی ہیں، پارلیمان سے باہر کسی کی کوئی دکان نہیں چلنے والی، یہ کہنا ہے خبر کا۔ تو معاملات پھر کہاں جا کے بنیں گے، کہاں جا کے رکیں گے؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ 6 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اور بات ایاز صاحب پہ آ کے رکی ہے۔ خاور اور سلمان غنی صاحب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ایاز صاحب کا تعلق کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی سے رہا ہے، تو ایاز صاحب جب سیاستدانوں کے آپس میں تعلقات کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی بات ہوتی ہے، تو اگر آپ پیپلز پارٹی کو انفرادی طور پر دیکھیں تو بی بی کی سیاست میں اور پیپلز پارٹی کی آج کی سیاست میں کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے ایک بات یہ کون سے سبق ہیں اور کس کو سکھا رہے ہیں؟ سولی پہ چڑھ جانا، شہادتیں، پسپائی اختیار نہ کرنا، کارساز بلاسٹ اور ایسے اور ہم جنہوں نے برانڈرتھ روڈ اور گوال منڈیوں کی سڑکوں کو ناپا ہوا ہے، ہمیں آپ نے اتنا بے وقوف سمجھا ہے؟ مشرف کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ تختہ الٹ دیا، مچھلی کی طرح کیسے ہم نکل گئے، اور وہاں جا کے کہا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی۔ اور سعودی جو ہیں وہ امبیرس ہو گئے، ان کو یہاں پہ آنا پڑا، پرنس مکرن کو، وہ تو آپ کو یاد ہوگا جب لہرا کے کہا کہ یہ اگریمنٹ تھی اور ہم نے کہا 10 سال کی نہیں تھی، 5 سال کی تھی، لیکن وہ بھی کارنامہ نہیں۔ جو اس دفعہ ہوا ہے نا یار، یہ اس کا پوری برصغیر کی تاریخ میں جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ملتا۔ سزا یافتہ کر کے
جی ایسے نکلے, سزا 7 سال کی ہے, بیل لگا کے وہ کیا ہے, وہ ایک تو ہے نا بات کہ وہ استعفے کہاں گئے, اور استعفوں سے پہلے وہ پلیٹلیٹس کہاں گئے, وہ جو کہہ رہے تھے پلیٹلیٹس پتہ نہیں ایک خطرناک لیول تک ہے, آپ بھی کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ ہے کوئی پلیٹلیٹس والی رپورٹ تو ہمیں بتا دیں. تو ہمیں یہ جو سبق سکھا کہ یہ ہے کہ ہم ایسا کریں, وہ پیپلز پارٹی والے کرتے رہیں گے, ہاں ہم ان کے جلسے پہ چلے جائیں گے, ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں. وہ پرانے دور تھے, پیپلز پارٹی بھی بدل گئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور تھے, اب جو جن ہاتھوں میں پیپلز پارٹی جا چکی ہے, اور وہ ایک آپ قسمت کا کہیں گے, تقدیر کا کہیں گے, اور یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ کہاں ذوالفقار علی بھٹو اور کہاں جو وارثان بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے آج, اور کون کون سے انہوں نے وہ وصیت نامے دکھائے. اور یہ ہے بھٹو صاحب کی روح جو ہے وہ تڑپتی ہوگی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ. تو لیکن یہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ٹلتے نہیں ہیں. بالکل, یہ کہیں اور ہوتے ہیں, بس ایسے دیکھتے آپ جائیں. جی سلمان صاحب. عائشہ, اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک معاہدہ کر کے گئے اور مکرن نے آ کے اس کی تصدیق کر دی, اور برانڈت روڈ کی بے اصولی سیاست. تو پھر میں اپنے فاضل دوست, میں نے بے اصولی بالکل نہیں کہا, میں نے بے اصولی کا لفظ میں نے کہا پھر ان بے اصولوں کے ساتھ اور جھوٹوں کے ساتھ اپنی سیاست کو وابستہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ جب وہ واپس آئے, آپ ان کی ٹکٹ لینے پہنچ گئے, تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ تازہ خبر آئی ہے, خضر سیڈپ آئی ہے. میرا خیال ہے کہ پہنچا تھا, ہاں نہیں چلے ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سیاست میں اصول ہونے چاہیے, اور اصولوں پہ ہی لوگ قربان ہوتے ہیں. یہ جو سیاسی مسافروں کا سفر ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو موقع پرستی کی سیاست, ابن الوقتی کی سیاست, اور خاص طور پہ ایک خاص کلچر پاکستان کی سیاست میں آیا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے نا اس کی طرف ٹلٹ زیادہ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ماضی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی حکومت کے دوران بھی یہ پروگرام چل رہا تھا تو میں ان کا ناقد تھا. جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس نے حکومت کی تعریفوں کی بجائے عوام کی حالت پہ اس کی نظر ہونی چاہیے, اور اپوزیشن پہ اتنا سخت ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے چونکہ کل کی اپوزیشن آج کی حکومت بھی بن جاتی ہے. اور بات یہ کہ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت کا مستقبل سیف ہونا چاہیے. ملک کے اندرونی حالات اور آپ کے سرحدی حالات اچھے نہیں ہیں, اس میں یہ سارا انتشار اور خلفشار اس کا سدباب ہونا چاہیے. بنیادی ذمہ داری یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی ہے, اور فوج کو کم از کم ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب, سیاسی قوتوں نے سیکھا ہے ماضی سے؟ دیکھیے تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر پولیٹکس وہیں گھوم رہی ہوتی ہے جو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ جاگیریں ہیں لیڈروں کی. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ لیڈر کتنا کیپیبل کمپیٹنٹ ہے, اور اس نے لرن کتنا کیا. بے نظیر بھٹو نے وقت کے ساتھ سٹرگل کر کے, یعنی رگڑا کھا کے بے نظیر بھٹو نے ایک مقام حاصل کیا تھا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ. جو بعد کی لیڈرشپ ہے ان کے تو کندھوں پہ لیڈرشپ آ گئی, انلرن کر دیا اس کو, وہ لیڈرشپ آ گئی. اچھا ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس کم. خاور, بات کی جا رہی ہے مریم اور بلاول کے ہاتھ میں بھی ملک کی جو لگام ہے وہ نہیں دی جا سکتی. پہلے مائنہ زرداری اور نواز شریف تھا, اب مریم اور بلاول بھی قبول نہیں ہے بات چیت کے لیے. خاور دیکھیں, ہم ہرگز نہیں یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس نہیں جانی چاہیے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا تمام زمام کار ہے, بالکل جائیں. فواد چلیں, حکومت کا ایک اپنا کام ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ وہی والی ہے نا کہ کیا دوبارہ سے اسی بات پہ, کیا عمران خان سیاستدان نہیں ہے؟ بالکل ہم حکومت کی نہیں کر رہے کہ یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے, حکومت کو وہ کرنا چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ جو کام کر رہی ہے, کیا اس کے پاس کوئی آئینی قانونی جواز ہے, کوئی اخلاقی جواز ہے کہ جی اس جواز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے؟ بالکل ہمیں اس چیز کا پوری طرح تدارک ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کل کی حکومتی پارٹی ہے, اور بالکل ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا, امیر صاحب نے جا کے استعفیٰ جس طرح دیا تھا نا وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا. میں تو ویسے ہمت بدائیں کو جنہوں نے استعفے دینے کہ اس طرح. ویسے آپ کو جو باہر پارلیمنٹ سے باہر کی دکانیں ہیں نا وہ بند کروا دیں. مبارک بھی کہہ دیں, مبارک سب کو. بالکل بالکل, ایاز امیر صاحب دکانیں بند کروا دیں. مبارک, اور اللہ کرے مبارک ثابت بھی. اور سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے جو بات ہوئی تو ان کی بھی کوئی نیو ایئر ریزولوشن ہونی چاہیے جو کہ ماضی سے مختلف ہو. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.